من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، عزیز بچوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، باوقار علماء اعظام اور ہم سب کے ہر دل عزیز شاعر اسلام قاری ندیم صاحب مدد اللہ العالی. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں. تم بدل جاؤ مسلمانوں تو حالات بدل سکتے ہیں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتی ہے پتھر کے چوٹ سے. پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کلام کے وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف کی ہے. ترجمہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے کہ کامل مومن بن جاؤ. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے: لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. انہی دو کے ضمن میں آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے آیا ہوں. میری آواز سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس گلے پر اتنی زیادہ دباؤ دی گئی ہے، اتنا زیادہ بوجھ کا اثر ہے کہ آواز کھل کر سامنے نہیں آ پا رہی ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور دعا کے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور دعا کیجئے گا اللہ میری آواز کو ٹھیک کر دے. اور اس بات کا عزم کیجئے کہ یہ جو اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے، دینی بیداری کا پروگرام ہے، اس پروگرام کے اندر جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں آئے گی، انشاءاللہ اس کے خلاف ہم زندگی نہیں گزاریں گے، اس پر ہم 100% عمل کریں گے. اگر آپ نے یہ عزم کر لیا، اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا تو یقین مانیے یہاں سے جنت جانے میں آپ کے لیے مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، آپ کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دے گا. ہم نے سوال کیا تھا آپ سے، وہ سوال یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہو مگر شرط ہے کہ کامل مومن بن جاؤ. ہم آپ سے اب پوچھنے کے لیے چلے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے اسلام کا کلمہ کب پڑھا ہے؟ اسلام کا کلمہ پڑھے ہوئے آپ کی کتنی عمر گزر گئی، آپ کی کتنی زندگی گزر گئی، آپ نے کتنے زمانے اسلام کے دائرے میں گزارا ہے؟
یہ آپ سب اندازہ کر چکے ہوں گے، کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 80 سال، اور کوئی بچپن میں ہے۔ ہر آدمی اپنے لیے اس سوال کو قائم رکھیے گا اور اس کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتے ہوئے ہمیں جواب دیجیے گا کہ آپ کی عمر اگر 60 سال کی ہو گئی ہے تو کیا آپ نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے کہ نہیں؟ آپ کی عمر اگر 70 سال کی ہو گئی ہے تو کیا آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کی عمر 90 سال کی ہے تو آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے کہ نہیں؟ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے نبی، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور تم کو وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اے مسلمانوں، یہ وحی سرکار مدینہ پر نازل ہوتی ہے۔ آپ نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اللہ نے قیمتی تحفہ نازل کیا ہے، وہ ہے اقرا، یعنی سب کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ میں آپ کے سامنے ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ غار حرا میں موجود تھے۔ غار حرا کے اندر جب وہی فرشتہ لے کر آئے تھے، فرشتہ نے کہا تھا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نبی نے کہا تھا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آج 5 سال کے بچہ کو میں کہوں پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ 10 سال کے بچہ کو میں کہوں پڑھو، وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ 20 سال کے بچہ کو کہوں پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ ہم سب کے نبی کی عمر 40 سال کی ہے۔ فرشتہ کہہ رہا اقرا، پڑھو۔ نبی کہہ رہے ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آخر اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس میں صرف پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، بلکہ آپ کے سینے کے اوپر وہ کلام نازل ہو رہا تھا جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر نازل کرنے کے لیے کہا تو آسمان تھرانے لگی۔ جب زمین پر نازل کرنے کے لیے کہا زمین پھٹنے لگی۔ جب اس کو پہاڑ کے اوپر نازل کرنا چاہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ اس قرآن کے بوجھ کو ہوئے زمین کی کوئی چیز برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس کلام کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب پر نازل کیا، اور یہ اتنا بھاری بوجھ تھا، یہ اتنا مضبوط سندیش تھا، یہ اتنا مضبوط مشن تھا، یہ اتنا بڑھیا مقصد تھا، یہ اتنا بہترین دین تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو دینا چاہ رہے تھے کہ جس دین پر، جس وحی پر اگر عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، جس پر اگر عمل کرے گا تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گا، کہیں اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ 3 بار فرشتہ نے سوال کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ نبی نے 3 بار کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، زور سے بھیجا، آپ کے سینہ ٹوٹنے لگا، آپ پریشان ہو گئے۔ وہاں سے روتے ہوئے گھر آئے، گھر میں اپنی بیوی کو کہا کہ مجھ سے ایک آدمی ملا تھا، وہ انسان نما تھا، بہت مضبوط تھا، انہوں نے سینے سے لگا کر اتنا زور سے ہمیں بھیجا ہے، اتنا زور سے دبایا ہے کہ سینہ میرا ٹوٹنے کے قریب تھا۔ ڈر سے تھر تھر کانپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے زملونی، مجھے چادر اڑا دیجیے۔ میرے بھائیوں، یہ وحی الہی سب سے پہلی وحی تھی جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہے تھے۔ فرشتہ لے کر آئے تھے، نبی کے پاس آئے تھے، نبی کو کچھ خبر نہیں تھا۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد جنہوں نے آپ پر ایمان لایا، آپ نے ان کو کہا آسمان کی طاقت ایک طرف، زمین کی وسعت ایک طرف، پہاڑ کی مضبوطی ایک طرف، دنیا کے ساری کائنات کے ذرے ذرے سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ اس لیے اے صحابہ کی جماعت، تم کچھ بھی کرنا، سب
سے پہلے اللہ کے کلام کو سینے سے لگا لینا، اللہ کے کلام کو سینے سے لگا لینا۔ جس سینہ میں قرآن ہوگا اس سینہ کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ جس دل میں قرآن ہوگا اس دل میں شیطان بسیرا نہیں بنا سکتا ہے۔ جس گھر میں قرآن ہوگا اس گھر میں شیطان کا وسوسہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کو صحابہ نے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور صحابہ کرام کو نبی نے حکم دیا تھا کہ اگر قرآن کی آیت نازل ہو تو سب کام سے پہلے قرآن کی آیت کو اٹھا لینا، اس کو یاد کرنا، بیوی کو جا کر یاد کرانا، بچوں کو جا کر یاد کرانا۔ اگر کوئی ویران وادی میں بکری چلا رہا ہے تو انہیں جا کر یاد کرانا، اگر کوئی جنگل کے اوٹ میں اونٹ چلا رہا ہے انہیں جا کر یاد کرانا، اگر کوئی جہاد میں نکلا ہے انہیں جا کر قرآن کی آیت یاد کرانا۔ صحابہ نے اس چیز کو سب سے قیمتی دولت سمجھا تھا، سب سے اعلیٰ چیز سمجھا تھا۔ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، کامل مومن بنا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرما دی، اللہ نے پوری دنیا کو غلام بنا دیا اس کے پیچھے۔ آج ہم ہیں جن کو وراثت میں ایمان ملا، وراثت میں اسلام ملا، وراثت میں نماز ملا، وراثت میں مذہب ملا۔ عمر 70 سال، عمر 80 سال، عمر 90 سال، قرآن پڑھنا جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، 4 سورہ یاد ہے نہیں یاد ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے جواب دیجئے، جس آدمی کو 4 سورہ یاد نہیں، جس کو 4 سورہ یاد نہیں، کیا 4 رکعت نماز وہ صحیح پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جب اس کی 4 رکعت صحیح نہیں ہو سکتی ہے تو آپ جواب دیجئے اللہ کو کل قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے جب ہم قیامت میں روز محشر میں اللہ کے دربار میں، جہاں اولین آخرین کا مجمع ہوگا، جہاں بڑے بڑے لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، گلاس میں جام لیے ہوئے ہوں گے، اور نبی کے ماننے والے امتی ہم اور آپ اس شوق میں، اس جذبہ میں جا رہے ہوں گے کہ ہم نبی کے ہاتھ سے جام پیئیں گے، آب حیات پیئیں گے، جام کوثر پیئیں گے، لیکن نبی کا فرمان اس وقت ہوگا، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہی میری امتی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائی، اس وقت ہم نبی کو کیا جواب دیں گے؟ اس وقت ہم نبی کو کیا جواب دیں گے؟ جزاک اللہ خیر واسم جزاک۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب یہی میری قوم ہے، یہی میری امتی ہے جس کے لیے طائف کے میدان میں خون سے لت پت جسم روتا ہوا، آنسوؤں سے ڈبڈباتا ہوا، آنکھ پریشان حال تھا، جس وقت تو نے آسمان سے فرشتہ کو نازل کیا تھا، انہوں نے کہا تھا اگر آپ انتقام لینا چاہیں، اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو دونوں طرف کے پہاڑ کو ہم لا کر پیس دیں گے، لوگوں کو ہلاک کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کی وجہ سے کہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے مولا یہ قوم مجھے نہیں جانتی ہے، میری حقیقت کو نہیں جانتی ہے، آپ اسے معاف کر دیجئے، یہ جانے گی تو میری عزت کرے گی، یہ جانے گی تو آپ کے کلام کو سینے سے لگائے گی، یہ جانے گی تو یہ آپ کے دین کو سینے سے لگائے گی، آپ کے دین کے لیے قربانی دے گی، اس لیے انہیں ہلاک نہ کیجئے۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ قوم مجھے نہیں جانتی ہے، اس لیے اسے معاف کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، کیا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا؟
جنگ احد کے اندر کیا اسی لیے نبی کے جسم کو لہو لہان کیا گیا تھا؟ کیا اسی لیے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب ابی طالب میں 3 سال تک بند رہے تھے، درخت کے پتے چبا چبا کر رہے تھے اور تمام لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کیے تھے؟ جس وقت آپ کے چچا ابو طالب نے آ کر کہا تھا بھتیجا مجھ پر اتنا ہی بوجھ دو جتنا میں برداشت کر سکوں، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ ابو جہل، ابو لہب، مکہ کے قریش، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان یہ ہمیں تنگ کرتا ہے اور کہتا بھتیجا کو سمجھا لو، اگر یہ نہیں سمجھے گا ہم اسے قتل کروا دیں گے، ہم اسے مکہ کے سرزمین سے نکال دیں گے، ہم انہیں طرح طرح سے ستائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب جا کر کہتا ہے کہ اے محمد میرے بھتیجے، اگر آپ چاہتے ہیں مکہ کے سردار بننا آپ کو سردار بنا دیا جائے گا، اگر آپ مکہ کے سردار کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں شادی کر دی جائے گی، اگر آپ چاہتے ہیں مکہ کے رئیس آدمی بننا آپ کو مال دولت آپ کے اوپر نشاور کر دیا جائے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے اللہ سے حکم مانگا، فرشتوں سے مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے چچا جان معاف کیجئے گا، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے پھر بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ میرے جتنے بھی بھائی ایمان لائے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جن کے سر پر ٹوپیاں ہیں، جو ایمان کا دعوے دار ہے، جو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ کل ہم پر ایمان لائیں گے۔ اگر ہم مال سے سودا کر لیے، اگر ہم بیٹے سے سودا کر لیے، اگر ہم سردار بن گئے تو کل یہ لوگ ایمان نہیں لا پائیں گے اور جہنم میں جانے کے لیے جہنم میں جانے کا حقدار بن جائیں گے۔ اے میرے بھائیوں، ہمارے نبی کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ پوری زندگی اگر ہم نبی کا شکر ادا کرتے رہے، نبی پر درود بھیجتا رہے، پھر بھی نبی کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میدان محشر میں تمام انبیاء کرام یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی پکار رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ وہیں پر ایک آواز گونج رہی ہوگی جس زبان سے یہ الفاظ آ رہا ہوگا، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ اے اللہ مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے اپنی امتیوں کی فکر ہے۔ اے اللہ میرے امتی کو جہنم میں نہ ڈالنا، اے میرے اللہ میرے امتیوں کو جہنم میں نہ ڈالنا، اے میرے اللہ میرے امتیوں کو جہنم میں نہ ڈالنا۔ میرے بھائیوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، قیامت برپا ہوگا، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ جس دن زمین کپ کپا کر لرزنے لگے گی، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور پہاڑ روئی کے گانے کی طرح اڑنا شروع کر دے گا۔ اے اللہ لوگ جو جماعت در جماعت اللہ کے سامنے میں آئیں گے، کس حال میں آئیں گے؟ یہ سوال حضرت معاذ بن جبل پوچھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں نے بڑی چیز کا سوال کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں معاذ تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ لوگ کس حال میں جماعت در جماعت اللہ کے سامنے آئیں گے؟ آپ نے آنسو پوچھتے ہوئے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، کہتے ہیں اے معاذ سب سے پہلی جماعت اللہ کے سامنے جو آئے گی وہ اس حال میں آئے گی،
معاذ بن جبل سہم کھاتے ہیں، تھر تھر کانپنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا عمل کرنے والا ہوگا، وہ کون سا کام کرنے والا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بے نمازیوں کی جماعت ہوگی۔ کون ہوگی؟ وہ بے نمازیوں کی جماعت ہوگی۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلیوں کو کھولیں گے، پورے میدان محشر میں روشنی روشنی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال جو بندہ سے کرے گا وہ سوال یہ ہوگا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اے میرے بندو میرے سامنے سجدہ کر کے دکھاؤ۔ کیا کہے گا؟ اے میرے بندو میرے سامنے سجدہ کر کے دکھاؤ۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نمازی تو سجدہ میں چلا جائے گا، اور جو جمعہ پڑھتا ہے اور جنازہ اور عید اور بقرعید پڑھتا ہے وہ ایسا کھڑا رہے گا، وہ کھڑا رہے گا۔ نمازی سجدہ میں جائے گا، جو دین کو ترجیح دیتا ہے، جو رات کی قربانی، رات میں ٹھنڈی اور گرم رات میں اٹھتا ہے، صبح میں وضو بناتا ہے، جو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں دھوپ کی مشقت برداشت کر کے وضو بناتا ہے، جو ہر حال میں نماز پڑھتا ہے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اس بھرے مجمع میں جہاں اولین آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک موجود ہوگا، اس میدان محشر میں اللہ کہیں گے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، میرے سامنے سجدہ کر کے دکھاؤ۔ نمازی تو سجدہ میں جائے گا، بے نمازی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، آپ نے کسی چور کو دیکھا ہوگا، آپ نے زانی کو دیکھا ہوگا، آپ نے قانون سے بغاوت کرنے والے مجرم کو دیکھا ہوگا، جب ہاتھ میں ہتھکنڈا لگا کے لایا جاتا ہے، ہاتھ میں پھیڑیا لگا کے لایا جاتا ہے، تو اس وقت اس کا عالم یہ ہوتا ہے ان کا چہرہ شرم سے جھکا ہوا نیچے رہتا ہے، وہ کسی سے نگاہ ملا کے بات نہیں کرتا، وہ پریشان حال رہتا ہے۔ وہ بے نمازی آدمی جب اللہ کے سامنے آئے گا، خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کا چہرہ نیچے جھکا ہوا ہوگا، ذلت اور رسوائی ان کے چہرے پر چھائی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جب وہ ہٹا کٹا تھا، پہلوان تھا، رات میں اٹھ سکتا تھا، نماز پڑھ سکتا تھا، اور طبیعت صحیح تھی، نماز نہیں پڑھتا تھا، صحیح سالم ہو کر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ وقد كانوا يدعون الى السجود فلا يستطيعون، جس وقت وہ نماز کی استطاعت رکھتا تھا اس وقت وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، آج وہ سجدہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بھرے مجمع میں آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ مجرمین کو، گنہگار کو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اٹھا کر کے میدان محشر سے جہنم کی آگ میں پھینکیں گے، اور وہ جہنم کی گہرائی اتنی گہرائی ہوگی کہ ایک پتھر کو پھینکا گیا تھا جہنم کی گہرائی میں گرنے کے لیے، تو 70 سال میں جا کر کے اس کی گہرائی میں گرا تھا۔ کتنے سال میں؟ 70 سال۔ ایک بھاری بھرکم پتھر جس کو چھت پر سے گرائیں گے تو لمحہ نہیں لگے گا، نیچے گر جائے گا۔ ایک پتھر کو جہنم کی گہرائی میں گرنے کے لیے چھوڑا گیا تو 70 سال میں جا کر کے گرا۔ اس جہنم کے کھائی میں وہ شعلہ مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ، اس آگ میں ایک ایک جہنمی کو، بے نمازیوں کو کھینچ کر فرشتہ لا کر ڈالیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ مجرم فلاں ہے، کیسے پتہ چلے گا فلاں آدمی بے نمازی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھرا مجمع ہو، بڑا میدان ہو، اور اس میں سارا کالا گھوڑا ہو۔ کون ہو؟ کالا گھوڑا ہو، اور اس میں سے کہیں ایسا گھوڑا ہو جس کے پیشانی پر سفیدی ہو، جس کے پیٹھ پر سفیدی ہو، جس کے پاؤں پر سفیدی ہو، جس کے ہتھیلی پر سفیدی ہو۔ کیا دور سے میدان سے اس گھوڑا کو نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں نکالا جا سکتا ہے؟ وہ چمکے گا کہ نہیں چمکے گا؟ جو لوگ دنیا میں ٹھنڈی گرمی میں وضو بناتا ہے ان کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، ان کا اعضائے وضو ہاتھ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، ان کا پاؤں 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام چمکنے والے چہروں کو
چھوڑ دیجیے اور اس کے بعد جتنا کالا سیاہ چہرہ ہے ان سب کو اٹھائیے اور اٹھا کر کے سب کو جہنم کی کھائی میں ڈال دیجیے۔ جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا ان کے شعلہ مارتی ہوئی جھلستی ہوئی آگ ان کے جسم کو لگے گی، وہ چلائے گا، بلبلائے گا، وہ تڑپے گا، پریشان ہوگا، پیاس کی وجہ سے ایسا تکلیف میں پڑ جائے گا، وہ کہے گا مجھے پانی دیا جائے، مجھے کھانا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے ان کو زقوم کا پھل دیں گے، زقوم کا پھل، اور زقوم ایسا کڑوا اور کسیلا پھل ہے کہ جب اس کو کھائے گا کانٹا دار پھل کو وہ گلے میں جا کر اٹک جائے گا، اور ایسا شدید طریقے سے اٹکے گا اگر کھانا کھاتے ہوئے خدا نہ خواستہ آپ کو دال چاول گلے میں اٹک جائے تو جہاں پانی ملے گا دوڑ کر وہاں پہنچ جائیں گے، ورنہ آواز نہیں کھلے گی، سانس نہیں لے پائیں گے اور لبوں میں دم توڑ دیں گے۔ گلا میں اٹکے ہوئے اس زقوم کے پھل کو اندر نکالنے کے لیے وہ چار جانب دیکھے گا، یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ ویأتیہ الموت، بار بار کوشش کر کے اندر نکالنے کی کوشش کرے گا لیکن نہیں نکلے گا، نکل پائے گا، چار جانب موت ہی موت نظر آئے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ سے کہے گا العطش، مجھے پانی پینے کے لیے دیا جائے، ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جہنم کے پاس جب پیالہ لایا جائے گا پانی کا، منہ کا جبڑا کٹ کر گر جائے گا اور اس کے بعد اٹکے ہوئے کھانے کو اندر داخل کرنے کے لیے اس پانی کو منہ میں لگائے گا، پیے گا، حلق جل کر پیٹ میں جائے گا اور پیٹ کے اتری کٹ کر باہر نکل جائے گا۔ میرے بھائیوں، جہنم میں خون اور پیٹ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کے لیے، زقوم کا پھل بنایا کھانے کے لیے، گرم گرم کھولتا ہوا پانی ہے پینے کے لیے۔ ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک اللہ پر ایمان لایا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہماری زندگی رہے گی یہ پیشانی تیرے سامنے جھکے گا۔ زندگی ختم ہو جائے گی پھر کوئی بات نہیں ہے، نہ ہمیں رات کی تنہائی نماز سے روک سکتی ہے، نہ ہمیں بیماری نماز سے روک سکتی ہے، نہ برسات ہمیں نماز سے روک سکتی ہے، نہ ٹھنڈا موسم نماز سے روک سکتی ہے، نہ بچے کا جھلار نماز سے روک سکتی ہے، نہ گھر کے کوئی کام نماز سے روک سکتی ہے، نہ دکان کی کاروبار والا کام ہمیں نماز سے روک سکتی ہے۔ آج سے انشاءاللہ سارے لوگ پابندی سے نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ جب جہنمی جہنم میں جائے گا، جنتی جنت میں جائے گا، جہنمی کی چیخ و پکار کو سنے گا، بلبلائے گا، روئے گا، اسی طرح روئے گا کہ مکان پھٹ جانے والا رونا اس کا ہوگا، اور آنسو بہاتے ہوئے ان کے گال کے اوپر اتنا بڑا، اتنا گہرا سوراخ ہو جائے گا کہ دنیا کی کشتی اس پر سے گزر جائے گی۔ ایسا رونا ہوگا اس کا۔ جنتی پوچھے گا ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، اے میرے بھائی، اے میرے چچا، اے میری بیوی، اے میرے بیٹے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ رہتے تھے، دنیا میں کبھی تکلیف پہنچتی تھی تو رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں، برسات کو برسات نہیں، آندھی طوفان کو آندھی طوفان نہیں سمجھتے تھے، فوراً گاڑی لیتے تھے، ایمبولینس لیتے تھے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہاسپٹل پہنچا دیتے تھے، چاہے پیسہ رہے چاہے نہ رہے، گھر بیچ کر علاج کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ بطنہا کی سرزمین ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ یہاں نہ جانے کس کس انداز میں اللہ کے بندہ بستے ہیں، اور کون کتنے بڑے اللہ والے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اونچا مقام دیا ہے کیونکہ وہ زمین پر ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔
ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ ایک شخص، میں چند منٹ میں اپنی جگہ لیتا ہوں، ایک شخص ایک بڑے اللہ والے کے پاس پہنچے، بزرگ کے پاس پہنچے، انہوں نے جا کر کے کہا کہ اللہ کے ولی مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے۔ کہا کہ میرے پاس آئے ہو؟ کہا ہاں، آپ کا نام بہت سنے ہیں، بہت چرچا سنے ہیں، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ہمیں کچھ نصیحت کر دیجیے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، میں بہت گڑبڑ ہوں، میری زندگی بہت برے راستے میں چل رہے ہیں، میں دنیا کی کوئی برائی نہیں چھوڑا ہوں، اس لیے مجھے نصیحت مل جائے، اصلاح کر دیجیے۔ انہوں نے کہا سنو، کتنا دن رہنا ہے؟ کہا 3 دن۔ کہا کہ سنو، اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو یا اللہ کو اپنے برابر سمجھو۔ کیا کہا؟ غور سے سنیے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو یا اللہ کو اپنے برابر سمجھو۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ وہ گئے، 3 دن تک رہے۔ جب 3 دن مکمل ہو گیا تو انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے ولی، آپ نے کہا اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو یا اللہ کو اپنے برابر سمجھو۔ ہم ہمیشہ نماز میں سنتے ہیں، اذان میں سنتے ہیں، تکبیر میں سنتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ وہ تو بچہ جانتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ہم بھی جانتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ نے ہمیں کیا نصیحت کی کہ اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو یا اللہ کو اپنے برابر سمجھو؟ اس کا مطلب ہم کو نہیں سمجھا، اور اب تک 3 دن میں مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ جو تسبیحات آپ نے پڑھنے دیا تھا وہ پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے میں اپنے گھر جاؤں گا۔ کہا کہ سنو، کل صبح ناشتہ کھا کر کے چلے جانا، کل صبح ناشتہ کھا کر کے چلے جانا ہم سے مل کر کے۔ ناشتے میں ان کے لیے مرغ مسلم، کھیر، تازہ کھیر اور دودھ، انیک چیز ان کے دسترخوان پر کھانے کے لیے پیش کیا گیا، اور رات کی باسی روٹی اور باسی دال بھی ان کے دسترخوان پر کھانے کے لیے دیا گیا۔ جب وہ کھانے کے لیے نوجوان بیٹھا تو ایک فقیر کپڑا پھٹا ہوا انسان آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو کھانے کے لیے۔ جملہ سنیے گا، اللہ کے نام پر کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس شخص نے، اس نوجوان نے مرغ بھی کھایا، کھیر بھی کھایا، دودھ بھی پیا، اور رات کی بچی ہوئی باسی روٹی اور باسی دال بھی کھایا، لیکن اس فقیر کو کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں دیا۔ جب کھانا ناشتہ کر چکا، کرنے کے بعد پھر اللہ کے ولی سے آئے ملنے کے لیے، ملا، کہا کہ حضرت اب تک مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اب میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور ان کا دماغ غلط کام پر بہت زیادہ گرم بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اے خبیث سنو، تم اگر اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھتا تو تمہارے پاس جو فقیر مانگنے کے لیے آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانا دے دو، جو تمہارے پاس تازہ کھانا تھا وہ تم اللہ کے نام پر نکال کر دے دیتا۔ اگر تم اللہ کو اپنے برابر سمجھتا تو رات کی بچی ہوئی باسی روٹی اور باسی دال تم ضرور اس فقیر کو دے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کے نام پر نہ تو تازہ کھانا دیا نہ باسی کھانا دیا۔ اللہ کیا اتر کر کے تم سے آئے گا مانگنے کے لیے؟ جب اللہ کے نام پر تم نے کچھ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی محبت تیرے سینے میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی محبت تمہارے سینے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بچہ روئے اور اس کو آپ مار رہے ہو اور وہ اللہ کا نام لے تو خدا کے واسطے اپنے ہاتھ کو روک لیا کیجیے، کیونکہ وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ یہ پروگرام تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ کا ہے اور کافی دیر کی بات ہو چکی ہے، تو میرے بھائیوں، چونکہ ہم ایسے کام پر معمول کیے گئے ہیں جہاں عوام سے ہمیشہ ملنا ہوتا ہے، کوئی عورت آ کر کے آنسو بہا کر کے رو کر کہتی ہے کہ میرا شوہر 2 سال ہو گیا ہے، 2 سال میں ایک ٹائم کا کھانا پورا نہیں کرتا ہے، دوسری کی بیوی کو لے کر کے رہتا ہے۔ کوئی بیوی آتی ہے اور آ کر کہتی 6 مہینہ ہو گیا ہے، وہ شوہر الگ سوتا، ہم الگ سوتے ہیں، مجھے نہ کپڑا پہن دیتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ میکے جانے کے لیے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی شوہر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ
बीवी हमेशा मैके में रहती है, वो यहाँ नहीं आ पाती है। कोई आता है और आकर कहता अपनी बेटी के बारे में तो रात भर गैर मर्द से बात करती रहती है। कोई नौजवान का बाप आता है और कहता है कि ये शराब पीता है, माँ बाप को मारता है, घर से धक्का मार करके निकाल देता है। मेरे भाइयों, हमारे समाज में इतनी बिखरी हुई बुराइयां हैं कि अगर गिनना शुरू कर दिया जाए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। उस सब का एक ही इलाज है, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिनतुन व यखराबुम मिनल हुदा। कि सिर्फ एक काम कीजिए, कल से ये नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह फजर की नमाज से पाबंदी से जब तक जिंदगी की आखिरी सांस रहेगी नमाज पढ़ेंगे। जो पेशानी अल्लाह के सामने झुकेगा वो बड़ों की इज्जत भी करेगा, वो छोटों को शफकत भी करेगा, वो बीवी के हुकूक भी अदा करेगा, वो बेटे की तरबियत भी करेगा, वो बेटे के साथ अच्छा इंसाफ भी करेगा। और जो पेशानी अल्लाह के सामने नहीं झुका वो किसी का मान नहीं सकता है, क्योंकि जो रब पैदा किया है वो उसी को नहीं जानता तो वो किसको जानेगा। और दूसरी चीज ये है कि कल से ये नियत कर लीजिए, जिस हाल में है, जिस उम्र में है, हमको कुरान शरीफ हर हाल में सीखना है। जब तक कुरान नहीं सीखेंगे उस वक्त हम कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे। कुरान सीखेंगे ना इंशाअल्लाह। और तीसरा काम ये है कि मस्जिदें आलीशान होगी लेकिन नमाजी से खाली होगी, मस्जिदें वीरान होगी। ये कुर्ब क़यामत का ज़माना ऐसा होने वाला है। हम लोग कुर्ब क़यामत की बशारत या वईद वाले इंसान न बने, हम खुशखबरी वाला बने। इंशाअल्लाह अपने हालात को बदलेंगे, माहौल खुद ब खुद बदल जाएगा। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के जिंदात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ मुसलमानों तो हालात बदल सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।